اعضاء کی کہانی اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں رحم مادر یعنی یوٹرس کی کہانی خود اس کی زبانی۔ آئیے سنتے ہیں۔ بظاہر تو میں عضلات مسلس، جس کو ہندی میں ماستوبیشیاں بھی کہتے ہیں، مسل یا پٹھوں سے بنا ہوا گلابی سے رنگ کا ایک بٹوا ہوں، جس کا مجموعی وزن 2 اونس اور سائز ناشپاتی کے برابر ہے، اور میں لیگامنٹس یعنی جھلی سے بنی ہوئی ڈوریوں کی مدد سے خواتین کے پیڑوں کے نچلے حصے میں لٹکا ہوا ہوں۔ آپ مجھے بچے کی پرورش گاہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں کائنات کا سب سے حیران کن معجزہ رونما کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اشرف المخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے کا سارا عمل میرے ہی اندر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے یہ حیران کن صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ 2 نامکمل خلیوں کا یعنی سیلز کا ناقابل بصارت مجموعہ میری مدد سے ہی چند ہی ماہ کے اندر کئی ٹریلین خلیوں سے بنے ہوئے جیتے جاگتے بے حد پراسرار اور پیچیدہ جسم کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ایک نیا انسان تخلیق پاتا ہے۔ مجھے رحم مادر یعنی یوٹرس کہتے ہیں۔ خود آپ بھی جو اس وقت میری کہانی سن رہے ہیں، کبھی میرے ہی اندر رہا کرتے تھے۔ جب آپ میرے اندر آئے تھے تو 2 خلیوں کا مجموعہ تھے۔ اگر اس وقت میں آپ کے لیے رہنے اور نشو و نما حاصل کرنے کا موقع فراہم نہ کرتا تو آپ جیسا ہزاروں لاکھوں دیدہ و نادیدہ صلاحیتوں والا انسان کس طرح وجود میں آ سکتا تھا؟ ایک نئی زندگی کو نشو و نما کے مواقع فراہم کرنا بظاہر تو بڑی عام سی بات ہے۔ یہ عمل ہر روز ہزاروں لاکھوں مرتبہ رونما ہوتا ہے۔ روزانہ ہزاروں لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر اللہ کی نشانیوں پر غور کیا جائے تو اس عمل کی پیچیدگی انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینے کے لیے کافی ہے۔ کسی بھی خاتون کی بلوغت کے آغاز سے اس کے سن یاس یعنی مینوپوز کے آغاز تک ممکنہ طور پر قرار پانے والے حمل کی تیاری کے لیے مجھے ہر ماہ پورے زور و شور کے ساتھ تیاری کرنا پڑتی ہے۔ اس پراسرار حد تک حیران کن عمل کی تیاری کرنا آسان کام نہیں۔ حمل کی صورت میں مجھے ایک معجزہ رونما کرنا پڑتا ہے۔ حمل قرار پائے یا نہ پائے، مجھے بہرحال ہر ماہ اس کے لیے مکمل تیار رہنا پڑتا ہے۔ کسی بھی خاتون کی زندگی میں کم و بیش 400 مرتبہ تیاری کے اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی خاتون اس وقت 3 بچوں کی ماں ہے تو یہ سمجھیں میں نے 400 مرتبہ آنے والے مہمان کی آمد کی تیاری کی اور صرف 3 مرتبہ کوئی مہمان یہاں آیا۔ ماہانہ تیاری کرنے میں مجھے عقل کو ششدر کرنے والے کیمیائی معجزے دکھانا پڑتے ہیں۔ مثلا ہر ماہ اپنے اندر خون کی شریانوں اور وریدوں کا بڑا پیچیدہ نیٹ ورک بچھانا، نئے غدود نصب کرنا، نئے بافتیں یعنی ٹشوز پیدا کرنا اور اپنے اندر زیادہ گنجائش، زیادہ سہولتیں فراہم کرنا۔ ممکنہ طور پر ٹھہرنے والے حمل یا ممکنہ طور پر یہاں آنے والے مہمان کی اطلاع دراصل مجھے بیضہ دانیاں فراہم کرتی ہیں۔ بیضہ دانیاں ایسٹروجن نامی ایک ہارمون کے ذریعے مجھے اپنے ریسٹ ہاؤس کی صفائی ستھرائی اور یہاں مطلوبہ ضرورتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے احکامات جاری کرتی ہیں۔ اس ہارمون کے ملتے ہی میری اندرونی سطح اینڈومیٹریم جو سرخ رنگ کے مخمل کی طرح ہوتی ہے، اپنی دوازت یا موٹائی میں اضافہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے اندر موجود غدود اپنی جسامت اور پیداواری صلاحیت بڑھا لیتے ہیں تاکہ یہاں آنے والی نئی زندگی کو ابتدائی غذائیت اور توانائی فراہم کرنے میں کسر باقی نہ رہ جائے۔
میرا سکڑنا پھیلنا بھی تھم جاتا ہے کہ کہیں نئی زندگی آغاز ہی میں کسی طرح کے خطرے سے دوچار نہ ہو جائے۔ خواتین کے ایام ہر 28 دن بعد شروع ہوتے ہیں اور عموماً 5 دن تک بلیڈنگ جاری رہنے کے بعد رک جاتے ہیں۔ اس سے ٹھیک 14 سے 18 دن کے بعد ایک بیضہ دانی کی سطح سے نکل کر فیلوپین ٹیوب کے ذریعے رحم مادر میں جاتا ہے۔ 14 سے 18 دن کے اس مرحلے کو مڈ سائیکل کہا جاتا ہے۔ مڈ سائیکل کے وقت ایک اور حیران کن مگر ناگزیر کیمیائی عمل رونما ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ میں اندر سے خالی عضو ہوں۔ میرے اندر چائے کے چمچے کی جتنی رطوبت آ سکتی ہے، یہاں کم و بیش 5 ملی لیٹر۔ میرے پٹھے ہر وقت سکڑتے پھیلتے رہتے ہیں، لیکن پٹھوں کا اس طرح سے سکڑنا پھیلنا یہاں آنے والے بارآور بیضے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے حمل کی تیاری کے دوسرے انتظامات کے ساتھ مڈ سائیکل کا آغاز ہوتے ہی بیضہ دانیاں ایک اور ہارمون پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ہارمون میرے حوالے سے 2 بنیادی اور اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ اس ہارمون کی مدد سے ایک تو میں اپنی اندرونی سطح کو یہاں آنے والے بارآور بیضے کے یہاں آ کر چپک جانے کے لیے تیار کرتی ہوں، دوسرے اسی ہارمون کی مدد سے میری اندرونی غدود غذائی اجزاء پر مشتمل وہ مخصوص سیال تیار کرنے لگتے ہیں جو یہاں آنے والے بارآور بیضے یا اس ناقابل ذکر مخلوق کی ابتدائی غذائی ضروریات کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ اسی ہارمون کے سبب میرے پٹھوں کا سکڑنا پھیلنا بھی تھم جاتا ہے۔ میری 3 راہداریاں ہیں، ان میں سے 2 راستے فلوپین ٹیوب سے میرے اوپری حصے میں آتے ہیں تاکہ بیضہ دانیوں سے نکلنے والا عورت کا ایک بیضہ بآسانی مجھ تک آ سکے۔ تیسری راہداری اسٹرا جتنی ایک ٹیوب ہے جو میری گردن سرویکس کی طرف سے گزر کر اندر آتی ہے۔ یہ راستہ مرد کے اسپرم کی آمد اور بچے کے باہر نکلنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ ٹھیک اس وقت جب عورت کی بیضہ دانی بیضے کو میری طرف روانہ کر رہی ہوتی ہے، میری سروکس یا گردن میں موجود مخصوص غدود ایک خاص قسم کی رطوبت پیدا کرنے کی رفتار بڑھا دیتے ہیں تاکہ یہاں رطوبت کا ایک تالاب سا بن جائے اور مرد کا نطفہ اس میں تیرتا ہوا عورت کے بیضے سے ہم آغوش ہو سکے۔ یہ تھیں میری تیاریاں جن کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا۔ بہرحال اب ممکنہ طور پر یہاں آنے والے مہمان کے لیے دنیا میں اس کی پہلی قیام گاہ یا ریسٹ ہاؤس اپنی تمام تر ضروریات سے مزین ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی تیاری مجھے ہر ماہ یعنی ایک عورت کی باراوری کے زمانے میں کم و بیش 400 مرتبہ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر ممکنہ طور پر آنے والا مہمان یعنی بارآور بیضہ کسی سبب سے یہاں نہیں پہنچا تو مجھے چند ہی دنوں میں تمام ساز و سامان سمیٹنا پڑتا ہے۔ سمیٹنا میں نے غلط کہا، دراصل مجھے سارے ساز و سامان کو ضائع کرنا پڑتا ہے۔ تمام نئے بافتے، غدود، خون کی فراہمی اور نکاسی کا پورا نیٹ ورک جو میں نے یہاں قائم کیا تھا مجھے دریا برد کرنا پڑتا ہے۔ خاتون کے خاص ایام شروع ہو جاتے ہیں اور میرے اندر بنا ہوا یہ اسٹیج خون میں تبدیل ہو کر باہر نکل جاتا ہے۔ اگلے ماہ جب بیضہ دانیاں مجھے حکم دیں گی تو مجھے نئے سرے سے یہی سب کچھ دوبارہ کرنا ہوگا۔ بہرحال اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے، یہ کام اب میرے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا۔ میری زندگی کا سب سے سنسنی خیز لمحہ کسی عورت کے پہلی بار حمل ٹھہرنے کے وقت آتا ہے۔ اس وقت واقعی مجھے موقع ملتا ہے کہ میں عملاً عقل کو ششدر کرنے والے کارنامے رونما کر کے دکھا سکوں۔ اب فرض کریں کہ بیضہ دانی سے آنے والا بیضہ مرد کے اسپرم سے مل کر برابر ہو چکا ہے۔ اس خلیے میں تقسیم کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ تقسیم سے مراد ہے 1 خلیے سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 خلیے وجود میں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے خلیوں کے لیے غذا درکار ہوتی ہے جو سفیدی کی شکل میں بیضے کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ غذا
خلائی کیپسول میں خلابازوں کو ملنے والی غذا کی طرح ہوتی ہے، مقدار میں کم مگر غذائیت سے بھرپور۔ لیکن جب تک یہ بارآور بیضہ مجھ تک پہنچتا ہے اس وقت تک یہ غذا ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اس وقت اس بارآور بیضے یا تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے والے خلیوں کو خوراک حاصل کرنے کا کوئی متبادل ذریعہ نہ ملے تو ان کی زندگی کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس پیدا کرنے والے نے پیدا کرنے ہی کا ذمہ نہیں لیا، اس نے زندگی بھر رزق کی فراہمی بھی اپنی ذمہ داری قرار دی ہے۔ انسان کی بد نصیبی یہ ہے کہ عقل و شعور آنے کے بعد اللہ کی ذمہ داری خود سنبھال لیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کہ جب یہ خلیے خوراک کی قلت کا شکار ہونے والے ہوتے ہیں تو میں ان کی خوراک کا متبادل ذریعہ بن جاتا ہوں، اور جس وقت یہ بارآور بیضہ نہ صرف خوراک بلکہ رہنمائی کے لیے بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، میں اس کا ہاتھ تھام لیتا ہوں۔ یہ جملہ میں نے محاورتاً نہیں کہا، حقیقتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں میری رطوبت میں تیرتا ہوا یہ بیضہ اپنے اندر سے کئی نادیدہ تار باہر نکالتا ہے، اور یہ تار بالآخر میری اندرونی دیوار سے آ کر چپک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زندگی کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہوئے ان خلیوں کی زندگی کو لاحق خطرات دور ہو جاتے ہیں۔ میں انہیں گھر، تحفظ، گرمائش اور غذا کی فراہمی شروع کر دیتا ہوں۔ اگر اس مرحلے پر میں اس بارآور بیضے کا ہاتھ نہ تھاموں تو اس کی زندگی کا آغاز ہی اس کا انجام بن سکتا ہے۔ اسی کو مس کیرج بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک انسان پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اس کو آزمائیں، تو ہم نے اسے دیکھتا سنتا بنایا اور رستہ بھی دکھایا۔ اب وہ خواہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا، یہ اس کی مرضی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 اور 2۔ کمپیوٹر آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے یا ہوں گی۔ کمپیوٹر کے اندر دنیا جہان کی معلومات کا ایک عظیم ذخیرہ اور ان معلومات کو حاصل کرنے کا طریقہ موجود ہوتا ہے، لیکن اگر کمپیوٹر کو دیوار میں لگے ہوئے پلگ میں نہ لگایا جائے تو اس کمپیوٹر اور خالی ڈبے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ اسے پلگ میں لگا کر بجلی کا سوئچ آن کریں گے ویسے ہی کمپیوٹر اپنے عجوبے دکھانا شروع کر دے گا۔ اب یہ آپ کی کمانڈ اور اپنے پروگرام کے مطابق کام کرنے لگے گا۔ بارآور بیضہ جیسے ہی اپنے پن کے ذریعے میری اندرونی دیوار کے سوئچ میں پلگ ان ہوتا ہے ویسے ہی خود اس کے اندر پوشیدہ لاکھوں کھربوں ہدایات اور کمانڈز برق رفتاری سے کام کرنے لگتی ہیں۔ اس ننھے سے مہمان کو 9 مہینے تک غذائی ضروریات فراہم کرنا اور سارے عرصے میں 24 گھنٹے صفائی ستھرائی اور فراہمی و نکاسی کے نظام کو خوش اسلوبی سے چلانا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس میں میرا پلیسنٹا نامی ٹشو یا بافتہ مجھے زبردست مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ بافتہ یا ٹشو مجھ میں موجود نہیں ہوتا۔ حمل ٹھہرنے کی صورت میں یہ میری اندرونی سطح میں پیدا ہوتا ہے اور ولادت کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ میرا کام کا بیشتر حصہ وہ خود ہی سنبھال لیتا ہے۔ یہ ٹشو جسم کے تمام بافتوں سے زیادہ پیچیدہ اور کارکردگی کے لحاظ سے سب بافتوں سے زیادہ حیران کن خدمات سر انجام دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر یا سرجن کی نظر میں یہ رحم کی جھلی میں موجود شریانوں اور وریدوں کا ایک گچھا ہے اور بس، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ شروع میں اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن بارآور بیضے کے یہاں آتے ہی یہ بڑا ہونے لگتا ہے۔ اس کا رنگ سرخ، وزن 2 پاؤنڈ اور قطر 7 انچ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں، خاص بات تو یہ ہے کہ اب یہ ٹشو یا بافتہ یہاں نشو نما پانے والے بچے کے لیے اس کی پیدائش کے وقت تک وہ ساری پیچیدہ اور مشکل خدمات سر انجام دے گا جو کسی انسان کے گردے، پھیپھڑے،
जिगर और निज़ाम हज़म के दीगर आज़ा सर अंजाम देते हैं।